الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب
التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الله تعالى من شغل القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج کی گفتگو کا عنوان ہے تلاوت قرآن. چونکہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے اور اس ماہ مقدس میں مسلمان پہلے سے کہیں زیادہ کلام اللہ کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. تو تقریباً ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے تلاوت کلام اللہ کے فضائل اور اس کی اہمیت عرض کر دی جائے، تاکہ جو بھی مسلمان قرآن کی تلاوت کرے تو پہلے سے زیادہ خوشی اور ذوق کے ساتھ پڑھے کہ اس کے ذہن میں اس کے فوائد اور فضائل بھی تازہ ہوں. یوں تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا رشتہ قرآن سے دائمی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ قرآن صرف رمضان سے رمضان دیکھے، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا کوئی دن بھی تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جیسے باقی نیکیوں میں کثرت ہو جاتی ہے، اسی طرح تلاوت بھی پہلے سے زیادہ ہو جانی چاہیے. یاد رکھیں، تلاوت قرآن یعنی قرآن کے الفاظ کو صرف پڑھنا یہ مستقل عبادت ہے. آج کے دور میں ایک فتنہ ہے یہ بھی کہ کہا جاتا ہے جب قرآن کے معانی اور مفہوم کی سمجھ نہ ہو تو اکیلے الفاظ کو رٹنے کا اور پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. معاذ اللہ. یاد رکھیں، قرآن کو پڑھ کر اس کے ترجمے کو، اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے. ہمیں قرآن کے الفاظ کو پڑھ کر اس کے مطالب، معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھنا چاہیے. میری بات کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ صرف تلاوت کافی ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں، بلکہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ترجمے کا، اس کی تفسیر کا بھی اہتمام ہو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تلاوت کا معاذ اللہ کوئی فائدہ نہیں. قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے ساتھ مسلمان کا تعلق جس پہلو سے بھی ہو وہ عبادت سے خالی نہیں.
اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کو فقط دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس قرآن کے ساتھ مسلمان کا تعلق جس پہلو سے بھی ہونا وہ عبادت سے خالی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کھول کر صرف الفاظ کو دیکھتا بھی ہے تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی ثواب ہے، اور اس کی تلاوت پیغمبروں کا مستقل شعبہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ اور ترجمہ نہ آئے تو الفاظ کو پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ بالکل غلط۔ اس کے الفاظ کو پڑھنا مستقل عبادت اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تلاوت کو الگ بیان کیا، اس کے پڑھنے کو الگ بیان کیا، اور اس کے سمجھنے کو الگ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا دونوں پیغمبر ہیں، بڑی قربانیاں دی انہوں نے، اور بیت اللہ کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ سے، حضرت اسماعیل و ابراہیم دونوں نے جمع کے صیغے کے ساتھ جو اللہ سے دعائیں مانگی، ان میں ایک اہم ترین دعا یہ تھی کہ یا اللہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے والا اپنا آخری رسول میری اولاد میں سے عطا فرما۔ اور اس کے جو الفاظ ہیں میں آپ کو وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، پہلا پارہ، اور پہلے پارے کی اور سورۃ البقرہ کے 15ویں رکوع کی بالکل آخری آیت ہے۔ پہلے پارے کے اندر کل 16 رکوع ہے، یہ جو 15واں رکوع ہے اس کی جو آخری آیت ہے یہ دعائے خلیل ہے۔ اس میں وہ رب سے مانگ رہے ہیں، اور اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے خلیل اور جناب اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دامن پھیلائے ہوئے ہیں بارگاہ رب العالمین میں، جہاں یہ دعا ہو رہی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین ہماری اس کاوش اور محنت کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جہاں یہ دعا ہو رہی ہے ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
الہ العالمین ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، جہاں یہ عرض کیا جا رہا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ الہ العالمین ہمیں حج کا طریقہ بھی سکھا، ہمارے اوپر کرم کی نظر بھی فرما، اس لیے کہ تیرے علاوہ داتا مسجود اور وہ کوئی نہیں جس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے۔ وہاں ان ساری دعاؤں کے آخر میں اللہ کے خلیل نے آخری استدعا کی ہے، عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ الہ العالمین میں نے بیت اللہ بنا دیا، رسول اللہ بھی عطا فرما دے۔ میں نے مدرسہ بنا دیا، اس کا مدرس بھی عطا فرما۔ مسجد کی بنیاد رکھ دی، امام بھی عطا فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ الہ العالمین یہ تیرا گھر کعبہ بنا دیا، اس کا متولی بھی عطا فرما، اس کو آباد کرنے والا بھی عطا فرما۔ میں نے تعمیر کر دی ہے، اب جبینوں سے اس کو آباد کرنے والا، سجدوں سے اس کو آباد کرنے والا اپنا آخری رسول بھی میری اولاد میں سے عطا فرما۔ اس کا کام یہ ہو یتلو علیہم آیاتک، وہ تیرے قرآن کی تلاوت سے، تیرے کلام کی تلاوت سے اس کے در و دیوار کو معمور کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہاں آنے والے خوش نصیبوں کو تیرے کلام کی تلاوت اور حلاوت بھی سکھائے گا اور اپنی سنت بھی سکھائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور گناہوں اور فسق و فجور سے ان کے دلوں پر لگ جانے والے زنگ کو بھی صاف کر دے گا۔ انک انت العزیز الحکیم۔ الہ العالمین غالب ذات بھی تیری ہے، حکمتوں والی ذات بھی تیری ہے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، ہم مانگ سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے۔ ہم نے درخواست پیش کر دی ہے، اس پر کب عمل ہونا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ آپ کے اختیار میں اور آپ کی حکمتوں کا تقاضا ہے۔ یہ دعا ہو گئی، اور اس میں جو رسول اللہ کو خلیل اللہ نے مانگا ہے تو آپ کی پہلی صفت یتلو علیہم آیاتک، فرمایا ربا وہ رسول بھیج جو اس کعبے میں آ کر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی آیات کو، اس کے الفاظ کو پڑھنا بھی مستقل عبادت ہے۔ اور پھر اللہ نے اس دعا کی قبولیت بنا کر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، اور آپ نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم ورؤیا امی وبشرى عیسیٰ۔ آپ نے فرمایا میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے خوابوں کی تعبیر بن کے آیا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
خوشخبری کا ظہور بن کے آیا ہوں اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں۔ جب اللہ نے دعائے خلیل کی قبولیت کا اظہار کیا اور ان کی نسل میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اللہ نے جو آپ کا تعارف پھر خود کروایا اس میں کیا ہے یہ بھی قرآن سے پوچھیں۔ یہ سورت کا نام سورہ جمعہ ہے۔ پہلی سورت البقرہ کے 15ویں رکوع کی آخری آیت تھی، اب سورت الجمعہ کے پہلے رکوع کی دوسری آیت ہے۔ سورت الجمعہ میں ٹوٹل 2 رکوع ہیں، تو یہ سورت کی دوسری آیت ہے۔ اللہ نے خود رسول اللہ کا تعارف کروایا، آخری پیغمبر خاتم النبیین کا تعارف کروایا اور ان کے مناسب بتلائے کہ میرے رسول نے آ کے کرنا کیا ہے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر اپنا رسول بھیجا۔ عرب کے ان پڑھ اور جاہل معاشرے کے اندر اللہ نے اپنا رسول بھیجا، اور ان کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ قوم کو، یہ عرب والوں کو قرآن کی تلاوت کر کر کے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں پر گناہوں کی وجہ سے لگ جانے والے زنگ کو صاف کر دیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ کر دیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو معاشرہ ان کی تشریف آوری سے پہلے جہالت میں اپنی مثال آپ ہوگا، انہیں کو یہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، اور قیامت تک علم کی دنیا ان کی فقاہت اور ان کی قابلیت پر ناز کرتی رہے گی۔ تو یہاں بھی پہلا منصب یتلو علیہم آیاتہ، حضور تشریف لائے تو اللہ نے آپ کا پہلا منصب بتایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو قرآن کی ان 2 آیات سے یہ معلوم ہوا کہ تلاوت مستقل عبادت۔ چل ایک اور آیت بھی سنو، یہ 22واں پارہ ہے، سورہ فاطر ہے، اور اس کا 4تھا رکوع ہے۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ نجات والے کون ہیں؟ پہلا کام ان کا ان الذین یتلون کتاب اللہ، فرمایا وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسرا کام یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ۔
صدقہ دیتے ہیں یہ اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا اللہ ان کو پورا اجر دے گا، بلکہ اپنے فضل کے ساتھ ان کے اعمال سے بڑھ کے بھی انہیں نوازے گا. یہ کامیاب لوگ ہیں. ان کی پہلی صفت یہ ہے یتلون کتاب اللہ، یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو 3 آیات میں نے پیش کر دیا آپ کو، جن سے یہ معلوم ہوا کہ اس قرآن کریم کو، اس کے الفاظ کو بھی صرف پڑھنا مستقل عبادت ہے. یاد رکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ معاذ اللہ اس کا ترجمہ، اس کے معانی، اس کے مفاہیم کو سمجھنا نہیں چاہیے. وہ کریں تو بہت اچھی بات، بہت اعلیٰ، لیکن اس کی آڑ میں کوئی یہ نہ کہے کہ طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ ہے. اللہ نے اس کے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک طبقہ چنا ہے. یہ دینی مدارس کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پرسوں دیکھا یہاں آپ کے لاوا میں مولانا دروش صاحب مدد اللہ علی کے ادارے میں 30 بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا. یہ الفاظ کو یاد کرنے والے ہیں. اللہ نے ایک طبقے کو اس کام کے لیے چنا. اگر تلاوت قرآن مستقل عبادت نہ ہوتی تو رب العالمین اس کام کے لیے کسی طبقے کا انتخاب ہی نہ کرتا. اور اس کے حفظ پر اجر بتلایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ، فرمایا جو شخص ایک حرف قرآن کا اللہ کی کتاب کا پڑھے، فرمایا رب العالمین اس کے ایک حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور فرمایا یہ سمجھنا بات، فرمایا لا اقول الف لام میم حرف واحد ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے. کیا مطلب کہ الف لام میم پڑھنے سے صرف 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور ان لفظوں کو کیوں منتخب کیا؟ کوئی اور حضور کوئی آیت پڑھ دیتے، شاید اس لیے کہ الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ جانے. اور اگر اللہ نے بتلایا ہو تو اللہ کے رسول کو پتا ہوگا، واللہ اعلم. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کے مطلب کو جانتا ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے رب نے یہ الفاظ کیوں کہلوائے؟ شاید مجھے اور آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ صرف الفاظ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، الف لام میم کا تو معنی ہی کسی کو پتہ نہیں ہے، ان کو پڑھنے پر بھی اللہ نیکیاں دیتا ہے. یہ بتلانا مقصود ہے کہ معنی سمجھ میں آئے نہ آئے، میرے کلام کو پڑھنے والا نیکیوں سے خالی نہیں رہتا. تو اس لیے تلاوت مستقل عبادت ہے، اس کو غیر اہم مت سمجھا جائے. اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی 2 فرشتوں کی بطور خاص اس کے ساتھ ڈیوٹی لگاتے ہیں. ایک تو کرامن کاتبین ہے نا،
ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، ادھر والا نیکیاں لکھتا ہے ادھر والا برائیاں لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ ایک کا کام یہ ہے کہ جب یہ کہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو اس کے لیے جنت میں درخت لگائے، اور دوسرے کا کام یہ ہے کہ جب یہ قرآن کی ایک آیت پڑھے تو اس کے لیے جنت میں محل بنائے۔ جتنی آیتیں پڑھے گا مسلمان اتنے ہی اس کے لیے جنت میں محل بنتے جائیں گے۔ اس کو باقاعدہ طور پر ثواب بتلایا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ عنہ، اے علی قرآن پڑھ اور پڑھا، اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے تیری موت آ گئی قیامت کے دن اللہ تجھے شہیدوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ تو یہ سوال نہیں۔ اور اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک اور بات فرمایا علی قرآن پڑھ اور پڑھا، اگر پڑھتے پڑھاتے تیری موت آ گئی تو تیری قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے یوں آئیں گے جیسے لوگ بیت اللہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ وہ عبادت کا کام ہے۔ اور جب کوئی بچہ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، آج کل تو دوری ہو گئی نا، لوگ اپنے بچوں کو بچیوں کو انگلش کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے بڑے بڑے مہنگے پروفیسر رکھ لیتے ہیں، اور مسجد میں قرآن پڑھانے والا اگر مہینے کے بعد 100 روپیہ فیس مانگ لے تو کہتے ہیں یہ کون سے مولوی ہیں قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، یہ کوئی جبرائیل تو نہیں کہ اس کی ضرورتیں نہ ہوں۔ یہ ناقدری ہے۔ فرمایا جب کوئی بچہ ناظرہ قرآن مکمل کرتا ہے، حفظ تو بڑی شان ہے حافظ قرآن کی، جب کوئی بچہ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں اتنا بڑا درخت اللہ رب العزت لگاتے ہیں کہ اگر اس کے درخت کے ایک پتے کے نیچے کوا اپنی جوانی میں اڑنا شروع کرے تو وہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو جائے گا، اس پتے کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے اس کی صرف تلاوت۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، عبادت سمجھ کر اس کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو بھی سکھائیں۔ یہ کام آنے والی چیز ہے دنیا اور آخرت میں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں بچیوں کو قرآن نہ پڑھایا نہ سکھایا تو ہمارے مرنے کے بعد ABC پڑھنے سے تو ہمیں فائدہ نہیں ہونا۔ اس کا فائدہ دنیا میں ہے، ضرورت ہے، کسی حد تک آپ کی معاشی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ میں نہیں کہتا کہ نہ سیکھو، سیکھنا چاہیے، لیکن قرآن مقصد ہے، قرآن ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ضامن ہے، اس کو بھی تو سیکھنا چاہیے۔ اس کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور صرف رمضان میں نہیں پورے سال میں ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے جب زبان معمور ہوتی ہے تو بندے کو دیکھ کے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ نے اپنا غیبی نظام چلایا اس وقت، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک پوری دنیا میں 10 قراتوں میں قرآن پڑھا جاتا رہا، پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جاتا رہے گا، اور اللہ نے ہر ایک قرات کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بھی محفوظ ہے، ملک یوم الدین بھی محفوظ ہے۔ اس کو یاد کرنے والے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے قرآن پر اللہ نے کیسا پیرا لگایا۔ اہدنا الصراط المستقیم
ایک قرات یہ بھی محفوظ ہے صاد کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی محفوظ ہے سین کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی محفوظ ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو شاید۔ آگے چلے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی محفوظ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی محفوظ ہے سین کے ساتھ، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی محفوظ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی محفوظ ہے۔ یہ قرآن ایسے پورا قرآن محفوظ ہے، صرف فاتحہ نہیں، ایک ایک قرات کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے، محفوظ کرنے والے اللہ نے ہر دور میں چن چن کر پیدا کیے ہیں، اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ اگر اس کے الفاظ کو پڑھنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ اپنی قدرت سے یہ نظام نہ چلاتا کہ ایک ایک لفظ کے، ایک ایک قرات کے، ایک ایک طریق پر اللہ نے اپنی قدرت کا پہرا لگا رکھا ہے، یہ یوں محفوظ ہے۔ اور ایسا رب نے نظام چلایا کہ پوری کی پوری 10 قراتیں اپنے بندوں کو یاد کروا دی۔ آج تو کسی بچے کو کہا جائے نا کہ یہ انگلش کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، بیالوجی کی کتاب ہے، اس کو آپ نے پورا یاد کرنا ہے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آنا چاہیے، تو دنیا میں شاید ایک مثال بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور اگر قرآن کی بات کی جائے تو صرف روایت حفظ نہیں، پوری 10 قراتوں میں اگر کہا جائے تو لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے جو پورے قرآن کی 10 قراتوں کو آپ کو ایسے سنا سکتے ہیں جیسے آپ سورہ فاتحہ سنا سکتے ہیں۔ اس کا معجزہ ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا، بیان کیا، اور سید امیر شریعت رحمہ اللہ بھی اس کو بیان فرمایا کرتے ہیں۔ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے، ایک کمپنی نے قرآن چھاپا، اور وہاں ایک حافظ صاحب تھے نابینا، ان کے پاس آئے کہ یہ ہم پڑھتے ہیں، آپ بتلا دیں کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یوں نہیں، انہوں نے کہا پھر آپ پڑھیں اور ہم دیکھتے جاتے ہیں، اگر کہیں آپ کے پڑھنے میں اور ہماری تحریر میں مطابقت نہ ہوگی تو وہ پوچھ لیں گے۔ انہوں نے کہا یوں بھی نہیں۔ کیسے؟ فرمایا دیکھو، الحمد، یہاں پہلا لفظ الف، اس کے اوپر زبر، دوسرا لفظ لام، اس کے اوپر جزم، یوں گنوانا شروع کیا عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی اذان تک، قرآن کی زبریں، زیریں، پیشیں، مدیں، شدیں، ہر چیز گنوا کے رکھ دی۔ اللہ نے اس پر ایسا پیرا لگایا ہے، اس کی تلاوت مقصود نہیں، اس کے الفاظ اور ایک ایک نقطے کی حفاظت بھی مقصود ہے۔ اور جب کوئی فتنے آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے جی طوطے کی طرح رٹنے کا، تو اللہ اپنے ان افراد کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ مدارس پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارا ملک پاکستان وہ خوش نصیب ملک ہے جو ہر سال سب سے زیادہ قرآن کے حافظ تیار کرتا ہے۔ تو میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں یہ کہ اس کی تلاوت مستقل عبادت ہے، اور اس کا مفہوم
ترجمہ تفسیر سمجھنا بھی مستقل عبادت ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس ہماری ہسٹری میں، ہماری 1400 سالہ تاریخ میں ایک شخص ایسے گزرے ہیں جن کا نام ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جنہوں نے قرآن کی حفاظت کرتے کرتے وقت کے ظالم بادشاہ سے کوڑے کھائے ہیں، اور جلاد کوڑے مار مار کے تھک جاتا تھا، مگر امام کی استقامت میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ جھگڑا یہ تھا کہ حاکم وقت کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، امام صاحب کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، رب کا کلام ہے۔ اور جب امام صاحب کو کوڑے مارے جا رہے ہیں تو درباری مولوی احمد ابن داؤد نے کہا، احمد، اس کا نام بھی احمد، ان کا نام بھی احمد، اس نے کہا احمد ابن حنبل، میرے کان میں کہہ دو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، میں تجھے خلیفہ کے اور بادشاہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ امام احمد ابن حنبل نے بپھر کے کہا، احمد بن داؤد، تو میرے کان میں کہہ دے قرآن اللہ کا کلام ہے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ یہ وہ احمد ابن حنبل ہے جس کی پشت کو کوڑے مار مار کے لہولہان کیا گیا اور کہا گیا کہ امام صاحب، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، دیکھو بادشاہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا اس کا فیصلہ میرا جنازہ کرے گا، اور تاریخ گواہ ہے جب امام احمد ابن حنبل کا جنازہ اٹھا تو اس دور میں بھی لاکھوں کا مجمع تھا۔ یہ قرآن پر پہرا دینے والا ہے۔ امام احمد ابن حنبل ہماری ہسٹری میں وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں دنیا کے اندر خواب کے اندر 100 بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ یاد رکھنا، اس دنیا میں ہم جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب انسان سو جاتا ہے اس کی ظاہر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور دل والی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہاں اللہ والوں کو دیدار ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے کلام پر پہرا دیتے دیتے کوڑے کھا رہا ہے اسے دیدار نہ ہوگا تو کس کو ہوگا؟ 100 بار اللہ کا دیدار ہوا، اور ہر بار امام صاحب نے اللہ سے ایک ہی سوال کیا اور اللہ نے اس کا ایک ہی جواب ارشاد فرمایا۔ ہر بار سوال کیا، یا اللہ، آپ کی محبت اور آپ کے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تو ہر بار رب العالمین نے فرمایا، احمد، میری محبت اور میرے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے قرآن کی تلاوت۔ فرمایا، یا اللہ، کوئی سمجھ کے پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے؟ فرمایا، احمد، کوئی سمجھ کے پڑھے تب بھی، بلا سمجھے بھی میرے قرآن کو پڑھے گا تو میری محبت کو پائے گا۔ تو بھائی، اس کا پڑھنا مستقل عبادت ہے، اس کو سمجھو، اس کا اہتمام کرو، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو صرف پڑھا، جنہوں نے سمجھا سمجھایا، ان کا مقام اور بلند ہے۔ جنہوں نے صرف پڑھا بھی ہے نا اور پڑھایا، اس کے الفاظ کو پڑھا اور آگے پڑھا دیا، اس دور میں بھی اللہ نے ان کو بلند کر کے دکھا دیا۔ میں صحابہ کرام کی مثال پیش کروں، کوئی کہہ سکتا ہے جی صحبت نبی کی برکت ہے، اور بے شک ہے۔ میں بالکل ماضی قریب کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابر بزرگوں میں قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ
اللہ اس مرد کلندر کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائے۔ یہ پانی پت انڈیا کا علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، اور پھر ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے، اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ یہ بچپن سے نابینا بھی تھے اور یتیم بھی تھے۔ دیکھیں نا، ڈبل معذوری ہے، نابینا بھی اور یتیم بھی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، تو اسباب کی دنیا میں تو سمجھو کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی والدہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے مسجد میں مولوی صاحب کے پاس قرآن پڑھانے بٹھاتی اور پیار میں کہتی، فتح پڑھ لے، میں مر جاؤں گی تو تجھے کون پوچھے گا۔ تقدیر مسکراتی ہوگی کہ جس کا کلام پڑھا رہی ہے وہ رب خود پوچھ لے گا۔ اس شخص نے قرآن پڑھا اور عاشق قرآن کہلایا، اتنا پڑھا کہ حالت بیداری میں پڑھتے، اور جب بستر پہ آ کے سوتے آنکھ بند ہوتی تو تب بھی قاری صاحب کی زبان پہ قرآن جاری ہو جاتا۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے نیند میں بھی 22 پارے قرآن پڑھ دی، اور پھر اللہ نے ان کی تلاوت کلام کی قدردانی جب دکھانا چاہی نا، تو پھر قاری صاحب کو یہاں سے اٹھایا اور مسجد نبوی میں پہنچا دیا، اور وہاں ان کو پڑھانے کی توفیق دی۔ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر وہ بندہ رب کے قرآن کو پڑھا رہا ہے جس کو ماں کہتی تھی میں مر جاؤں گی تو تجھے کون پوچھے گا۔ ایک وقت آیا کہ قرآن پڑھاتے 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 مسجد نبوی کے اندر، حرم مدینہ کے اندر قاری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب مسجد نبوی کے مقدس صحن میں قاری صاحب کی میت کو لایا گیا تو اس وقت کے مسجد نبوی کے امام شیخ عبد الرحمن حذیفی خود تشریف لائے اور قاری صاحب کی پیشانی سے کپڑا ہٹا کے بوسہ دیا اور فرمایا واللہ مات ابی، اللہ کی قسم آج میرا روحانی باپ دنیا سے جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کا موجودہ امام بھی قاری صاحب کا شاگرد تھا، اس کو بھی قرآن پڑھایا، جس کو کہا جاتا تھا تجھے کون پوچھے گا، قرآن کے ساتھ لگا تو اللہ نے مسجد نبوی کے امام کو بھی اس کا شاگرد بنایا۔ مسجد نبوی میں 10 لاکھ انسانوں نے قاری صاحب کا جنازہ پڑھا، اور پھر مسجد نبوی سے ان کی میت کو اٹھایا اور اسے دفن کے لیے جنت البقیع مل گیا، اور وہاں یہ قدرت کا انتخاب ہے۔ قرآن کہتے ہیں نا الجنس یمیل الی الجنس، پہنچی وہاں خاک جہاں کا خمیر تھا۔ قاری صاحب کی میت مسجد نبوی سے جو اٹھی، آپ کو جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے امام نافع کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ امام نافع کون ہے؟ قرۂ صبا میں سب سے پہلے جن کا ذکر آتا ہے، علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی شاطبی میں سب سے پہلے ان کو ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرُّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا، یہ علامہ شاطبی کے الفاظ ہیں، اور علامہ شاطبی بھی نابینا تھے۔ علامہ شاطبی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے شاطبی شریف میں 7 قراتوں کو 1100 اشعار میں بیان کیا، اور ان کا ہر شعر لفظ لام پہ ختم ہوتا ہے۔ بدأت بسم اللہ فی النظم اولا تبارک الرحمن الرحیم و موئلا وسنیت صلی اللہ ربی علی الرضا مہد الی الناس مرسلا۔ یہ اس طرح 1100 اشعار ہیں جو ہر شعر ان کا لام پہ ختم ہوتا ہے، اور ان 1100 اشعار میں قرۂ صبا کا تعارف بھی ہے اور 7 قراتوں کا تفصیلی بیان بھی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو
علامہ شاطبی نے کہا خوشبو میں عمدہ راز والے امام نافع ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنایا۔ امام نافع کون ہے؟ خوشبو میں عمدہ راز کیا ہے؟ امام نافع مسجد نبوی کے قاری ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر شاگردوں کو قرآن پڑھاتے تھے، الفاظ سکھاتے تھے، اور کرامت یہ تھی کہ جب یہ قرآن پڑھتے خوشبو مہک جاتی۔ ایک دن شاگردوں نے کہا استاد جی آپ منہ میں کوئی الائچی رکھتے ہیں، کوئی خاص چیز رکھتے ہیں، کیا راز ہے اس میں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ساری مسجد نبوی خوشبو سے مہک جاتی ہے؟ اولا نہیں بتلایا، جب اصرار حد سے بڑا تو فرمایا لو پھر اس کا راز بتلانے لگا، اور آپ بھی سنو ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا میرے شاگردوں، اس مبارک جگہ میں، اس مسجد نبوی میں ایک دن جو میں قرآن پڑھتے پڑھتے سو گیا، جو ہی ظاہر کی آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا خواب میں رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے تشریف لائے ہیں، اور آپ نے فرمایا نافع تم جب میری مسجد میں قرآن پڑھتے ہو مجھے بہت اچھے لگتے ہو، لو اپنے منہ کو میرے قریب کر دو، میں تیرے لبوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب سے حضور نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا تب سے جب میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ خوشبو مہکا دیتا ہے۔ یہ الفاظ کے پڑھنے والے ہیں۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی کا مزار، آپ کی مبارک قبر امام نافع کے قدموں میں ہے، اور امام نافع کی مبارک قبر امام مالک کے قدموں میں ہے، اور امام مالک کی قبر حضرت عثمان کے قدموں میں ہے۔ ساری کڑی اللہ نے کیسے جوڑی؟ سارے قرآن پہ فدا ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جس نے تیر و تلوار کو سامنے دیکھ کر بھی تلاوت بند نہیں کی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر باغی تیر برسا رہے ہیں مگر حضرت عثمان تلاوت نہیں چھوڑ رہے، آپ کی تلاوت جاری ہے۔ آج دیکھیں نا، ہمیں تو ذرا سا سر میں درد ہو نا کہتے ہیں آج چلو چھوڑو تراویح چھوڑ دیتے ہیں، بڑا مشکل ہے، پڑھنا نہیں، سننا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان تاریخ میں وہ تنہا انسان ہے جس کو 40 دن بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپنا پڑا، مگر 40 دنوں میں عثمان نے 40 مرتبہ قرآن پڑھ کے مکمل کیا، اور یہ اعزاز پایا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے عثمان نے جان دی ہے، اور حضرت عثمان کے خون کے قطرے قرآن کے ورقوں میں سما گئے ہیں، اور آج بھی عثمان کا خون قرآن کے الفاظ پر چمک رہا ہے ترکی کے عجائب گھر میں۔ اور قیامت کے میدان میں حضرت عثمان واحد اعزاز لے کر آئے گا جب شہیدوں کی شہادتوں پر گواہیاں پیش ہوں گی، تو کسی کی گواہی میں بدر کی زمین بولے گی، کسی کی گواہی میں احد کا میدان بولے گا، کسی کی گواہی میں تبوک و یرموک کے میدان بولیں گے، کسی کی گواہی میں کربلا کی زمین بولے گی، ارے کسی کی گواہی میں مسجد نبوی کا مصلی بولے گا، کسی کی گواہی میں تیر و کمان بولے گا، خون گریبان بولے گا۔ تاریخ میں عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کی گواہی میں اللہ کا قرآن بولے گا۔ یہ قرآن پڑھتے پڑھتے جان دی ہے، روح اور جسم کا تعلق جب تک رہا عثمان کی زبان قرآن پڑھتی رہی ہے، تو پہنچی وہاں خاک جہاں کا خمیر تھا۔ قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ کو امام نافع کے قدموں میں سلایا، میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ قاری فتح محمد صاحب کو امام نافع کے قدموں میں سلایا،
امام نافع کو امام مالک کے قدموں میں سلایا اور امام مالک کو حضرت عثمان کے قدموں میں سلا دیا. سارا سلسلہ یوں جوڑا جیسے لڑی میں موتی جڑے نظر آتے ہیں. تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے پورا 1 گھنٹہ کہ قرآن کی تلاوت مستقل عبادت ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے نا تو فرشتے اس کے پاس جمع ہونا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے اس کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس کے ہونٹوں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیوں بھائی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو گے نا بھائی. اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر فی المصحف عبادت. اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے نا قرآن کے الفاظ کو پڑھ نہیں سکتا، کھول کر آیات کو دیکھ تو سکتا ہے نا. اس کو کھول کے دیکھا بھی کرو، اس کی آیات کو دیکھو گے تب بھی اللہ سعادتیں عطا فرمائے گا، تب بھی اللہ ثواب دے گا. اور اس کی تلاوت کو صرف رمضان تک محدود نہ رکھو، ہر روز قرآن کی تلاوت کیا کرو. جب تم قرآن سے وفا کرو گے آپ یقین کر لو اللہ کے رسول نے گارنٹی دے رکھی ہے قبر حشر میں قرآن تمہاری حمایت میں کھڑا ہوگا. جب کوئی نہیں ہوگا ساتھ، قبر کی پاتال میں میری اور آپ کی میت پڑی ہوگی اور سارے محبتوں کے دعوے کرنے والے تنہا چھوڑ کے آئیں گے تو ایک خوبصورت جوان کی شکل میں تیرا میرا جی بہلانے کے لیے قبر کی تنہائی میں قرآن آئے گا اور کہے گا دنیا میں تو نے مجھ سے وفا کی ہے، آج تو میری وفا کو بھی دیکھے گا. تو میرے بھائیو رمضان آ رہا ہے، اس میں تلاوت پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ صرف رمضان میں ہونی چاہیے. سال کے 12 مہینوں کے ہر دن میں مسلمان کا کوئی دن تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. کسی مسلمان کا گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے در و دیوار تلاوت سے محروم، تلاوت سے خالی. جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ ویران ہے، اور جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں آبادیاں ہوتی ہیں، سکون اللہ نازل کرتا ہے. میرے ذہن میں بہت سی روایات آ رہی ہیں لیکن ابھی وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے. بس آج کے جمعے کا اتنا پیغام سمجھو کہ قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرا کے حافظ بناؤ، تمہاری دنیا اور آخرت سنورنے کا ذریعہ بنیں گے. خود قرآن سیکھنے کی کوشش کرو، روزانہ اگر ایک آیت بھی سیکھنے کا عزم کر لو نا، اور اگر سیکھتے سیکھتے مر گیا تو قیامت کے دن اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ کھڑا کرے. تو انشاءاللہ پڑھیں گے نا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو. انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہوگا وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہوگا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.